ویزیبل. اچھا ڈارک میٹر اور یہ جو آپ نے بولا ہے تو یہ تو 95% ڈارک انرجی 95% نہیں ہے. جی 95% بولا ہے, تو میں نے کہا 5% ویزیبل یونیورس ہے, صرف 5%. جی صحیح ہو گیا. ابھی تو سائنٹسٹ خود بہت زیادہ جو ہے نا مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ دس وے کہ اللہ ہے, بٹ بہت ساری ایڈوانس سائنس میں اب ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کریئرس بچائے جاتے ہیں نا اپنے, دے ڈونٹ وانٹ دیئر کریئرس ٹو بی ان ٹربل, کیونکہ جو ہی آپ گاڈ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کمیونٹی, اب آپ ایسے سوچیں نا ایک سائنٹسٹ کی کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں پہ ایک بھی خدا کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے آپ نے, کیونکہ جب آپ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ آپ اپنی ایکسپیریمنٹ کو کسی وجہ سے انفلوئنس ہو کے کر رہے ہیں, کسی بلیف کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو کہا مطلب وہ اس طرح انوائرمنٹ اس طرح کریٹ کی گئی ہے کہ یو ناٹ سپوز ٹو تھنک آف اینی تھنگ دیٹ ساؤنڈس لائک گاڈ. تو اس وجہ سے پھر اس میں فنڈنگز ہوتی رہی کہ جو بھی اس کے بارے میں بات کرے اس کے کریئر کو ختم کر دو, اینڈ دیر آر لائک سو مینی اسٹوریز, لائک آئی کین جسٹ گوگل اٹ اینڈ آپ کو لسٹوں کی لسٹیں مل جائیں گی. لیکن ابھی فزسسٹ نے اپنی ہی مدد آپ کے تحت بہت ساری فاؤنڈیشنز ایسی بنانی شروع کر دی ہیں, اور سیمینارز کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ لاجیکلی آپ فزکس سائنس نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک آؤٹ آف دس سسٹم کا پوائنٹ نہ ہو جس سے خدا کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو اس کو آپ جو ہے سپریم پاور کہہ لو, خدا مت کو, اس کو آپ جو ہے کریٹر کہہ لو, خدا مت کو. تو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز کہ ہم اپنا کام آگے کر سکیں بغیر اپنے کریئرز کو خطرے میں ڈالے. ایون جو ایتھیسٹ بہت زیادہ جن کی وجہ سے مطلب یہ لاسٹ 10-15 ایئرس میں ایتھیزم بڑھا ہے, وہ اب خود بہت زیادہ جو ہے ایگنوسٹک ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ فیم کمایا ہے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کو جب ایک چیز پہ فیم اور پیسے ملنے لگ جائیں, فنڈنگ ہونے لگ جائے, تو اپنی آئیڈینٹی کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. پیپل فائنڈ اٹ ویری ہارڈ. ان کے لیے مطلب آپ سوچیں ساری زندگی ایک چیز کا جو ہے نا کے لیے وہ کیا یہاں ٹک ٹاک پہ بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے کنٹینیوس آپ کام کرتے رہیں اور پھر ایک دن آپ پہ جو ہے نا مطلب وہ کھلنے لگ جائیں چیزیں کہ نہیں یہ تو میں جو ہے نا انفلوئنس تھا, مجھے تو فائدہ ہو رہا تھا. اور کیونکہ آپ اینڈ آف لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں خاص ٹائم میں, اور آپ کو جو ہے دنیاوی انٹرسٹ آپ کے لیے ویلیو ان کی کم ہو جاتی ہے. جب اس کی وہ ٹائم آ جاتا ہے نا تب آپ ریکنسیڈر کرنے لگتے ہیں ساری چیزیں. تو that's what's happening to them. تو وہ جو ہے اب اسپرچویلٹی کے اوپر بات کرنے لگ گئے ہیں, مطلب ریلیجن کو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نال ایکسیپٹ کریں, نام بدل رہے ہیں, اس کو اسپرچویلٹی کہہ رہے ہیں, اس کو اویکننگ کہہ رہے ہیں, اس کو کنیکشن ود دا نیچر کہہ رہے ہیں. مطلب وہ نام بدل کے نا لائک وہ اپنی سول کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش. اچھا وہ یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ باعث بندہ ہو جاتا ہے اگر وہ خدا کی طرف یا مذہب کی طرف سوچنا شروع کر دے, وہ ریسرچ میں باعث ہو جائے گا. ہاں یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بولی ہے نا کہ وہ کمیونٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی ہے کہ آپ جو بھی بات کریں آپ بس اس خدا والے ٹاپک کو نہ لائیں بیچ میں, کیونکہ یہ جو ہے ایک باعث ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ایجنڈے کے لیے تو فنڈنگ نہیں کری گورنمنٹ, تو وہ مطلب وہ اتنی چھوٹی ایج سے آپ کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں نا آپ کے برین کو کہ اس لفظ کو تو لینا ہی نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں نا کہ آپ ایتھیسٹ کی لائف پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے آپ ان سے خدا کی بات کریں تو آپ کا کیا حال کریں گے, رائٹ؟ تو یہ کمیونٹیز بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اگر اس لائنز پہ کوئی بات کرے نا تو ان کو ڈسٹروائے کر دو, ان کو اتنا امبیرس کرو,
ان کو مطلب بیوقوف سمجھو, ان کو سپر نیچرل پہ بلیو کرنے والا سمجھو, کہ بس وہ جو ہے نا مطلب وہ لوگ ڈر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا میں نے چونکہ اس کمیونٹی میں سروائیو کرنا ہے تو لیٹ می جسٹ میں اپنے ایموشنز کنٹرول رکھوں گا, میں گھر میں رکھوں گا ایموشنز, اور پھر ایک دفعہ جب آپ اس سرکل میں آ جاتے ہیں تو ایونچولی آپ اس کو اپنی سیلف پروگریس کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے آپ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اوکے فائن, اس نے مجھے کیا دینا ہے, ابھی تو مجھے دنیاوی پروگریس تو ہونا. تو جب یہ ریٹائرڈ پھر ہو جاتے ہیں تو یہ کسی بک وغیرہ میں تو مینشن کر سکتے ہیں نا جو ان کی فائنڈنگ وغیرہ ہو؟ جی بالکل. دنیا کا جو سب سے بڑا ایتھیسٹ جس کی وجہ سے ایتھیزم سٹارٹ ہوئی تھی, نام اس کا مجھے بھول گیا ہے, بایولوجسٹ تھا وہ, جس کی وجہ سے ایتھیزم سٹارٹ ہوئی, وہ بھی آخر میں جو ہے ریلیجن پہ بلیو کرنے لگ گیا تھا, گاڈ پہ, مطلب ریلیجن والے گاڈ پہ نہیں, کریٹر پہ. تو جس کی وجہ سے ایتھیزم ہے, جسٹ امیجن. مطلب باقی جو ہے دے میس اپ ود یور برین. آپ ایک اندھے کو رنگ نہیں دکھا سکتے, آپ جتنی بھی کوشش کر لیں. وہ اندھا ہے, دے ڈونٹ ہیو اٹ. پھر آپ کو خود بھی پتا ہوگا ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, دنیاوی فائدے, مادر پدر آزادی, یہاں پہ ویزے لگانا, فنڈنگز لینا, سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تو چلو آسانی, شارٹ کٹ, آل دیز تھنگس. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے خدا کے کانسیپٹ میں انٹرسٹ ہے, رائٹ؟ تو آپ جب اپنے اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں, آپ کو وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ میں اپنے اسکول آف تھاٹ میں, ہمارے تو اتنی خدا پہ بات نہیں نہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. زیادہ تر تو وہ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں اسی طرح کی کمیونٹی میں, یہ وہ ادھر تو اس طرح کے وہ ہے ہی نہیں ہے, سبجیکٹ اور ٹاپک ہی نہیں ہے یہ تو. اچھا ایک منٹ علی بھائی, میں ذرا اس بھائی سے بات کر رہی ہوں, میں جانتی نہیں ہوں. ملک لیرکس, ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے میڈم آپ کا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. کہاں سے جوائن کیا؟ میں مسقط عمان, بٹ فی الحال پاکستان. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی بات کا, آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, میں آپ کو سن رہا ہوں. تو ایک نا آلریڈی ایک براڈ چلتی ہے سعید بھائی کی, شوقزیدہ بھائی کی, وہاں پہ یہی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے نا ایتھیس کے ساتھ. تو وہ وہی بات ہے والی کہ وہ مذہبی خدا کو نہیں مانتے لیکن کریٹر پہ ان کا بلیو ہے. اچھا, لیکن اگر کریٹر کو کلیئر کرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں وہ اس کا کریٹر کون ہے, پھر اس کا کریٹر کون ہے. وہ اینڈ سنگولیرٹی پوائنٹ پہ پھر بات چلی جاتی ہے. تو اس کا کوئی جواب دیتے ہیں وہ لوگ پھر مسلمان جو ہیں اس سائٹ پہ؟ بالکل دیتے. اصل میں دیکھیں آنسر یہی ہے, ہمارا ہونا ہی اس کی ایگزسٹنس ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا, کیا ہمارا ہونا ایگزسٹنس نہیں ہے گاڈ کی؟ نہیں, ہمارے والدین کی وجہ سے ہم تو. میڈم بالکل ہم اپنے والدین کی وجہ سے ہی ہیں, لیکن خدا کا تصور جو ہے وہ جو ہے نا وہ تو اس چیز پہ بلیو کر ہی نہیں نہ رہے. کیونکہ اچھا چلیں ایک بات اور, موت کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اگر ان کے پاس اتنا نالج ہے, یہ سائنس ہے, تو پھر یہ اپنی موت کو بھی تو کنٹرول کرے نا. ایتھیسٹ لوگ یہ تو نہیں کر پاتے. نہیں, اس میں وہ تو نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں نا, اس میں مطلب اس میں خدا کہاں ہے؟ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں, مطلب میں مسلمان ہوں, میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں مسلمان سوچے ان باتوں پہ. میڈم دیکھیں ایٹ دی اینڈ یہی بات آتی ہے, وہ بولتے ہیں وی ڈونٹ نو. تو ہمارا فیتھ اور بلیو ہے کہ وہ اس کائنات سے باہر خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں ایز اے مسلم. صحیح. اور وہ وہاں پہ جا کے بول دیتے ہیں بگ بینگ سے پہلے کیا وی ڈونٹ نو. بس یہی ان کا اسٹیٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے بگ بینگ سے پہلے کیا ہے؟ بگ بینگ سے پہلے
نہیں میڈم نہیں پتا. تو پھر آپ اور ایتھیسٹ تو ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں لیکن اس میں ہمارا بلیو یہ ہے نا کہ یو نو کن سے یہ کائنات وجود میں آئی نا، تو ہم تو اچھا ایک منٹ ملک لیرکس بھائی، ایک اور بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. نتھنگ، ہاؤ آر یو؟ Just going through a lot minute. از ایوری تھنگ اوکے؟ میں بس فیل کرتی ہوں ویری لاسٹ. ویئر آر یو فرام؟ فرام the UK. So you just randomly came on a live to share this? No, just sometimes I don't go to sleep, just have sort of run life. Nothing, I'm dropping you, you're on the wrong life. اچھا جی ملک بھائی، تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہے بگ بینگ سے پہلے، اور ایتھیسٹ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو اگر آپ دماغ کا استعمال کریں، مطلب ہم دماغ کا، بلیف کا نہیں، دماغ کا اگر استعمال کریں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ بس ایک اندھا بلیو رکھتے ہیں ایک چیز کے اوپر کہ اللہ ہے، مطلب اس کی کوئی ایکسپلینیشن آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہمارا بلائنڈ فیتھ اور بلیو ہے. اور تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ کیا آرگومنٹ عجیب لگتا ہے؟ اگر مینٹالٹی سے ایک دیکھیں عقلی شعوری ہاں عقلی شعوری بات کر رہے ہیں، یہ بول رہی ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل بالکل. میڈم اگر عقلی شعوری بات کریں تو وہاں پہ جا کے تو پھر جو ہم دیکھیں یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، پھر یہ ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. اگر ہم عقلی شعوری بات کریں گے تو اس بات اس وے میں آ جاتی ہے کہ پھر ایسا کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، یو نو. تو اگر کوئی بچپن سے جو ہم سوچتا نے ہے، تو اگر کوئی سوچ لے تو وہ برا ہو جاتا ہے. برا تو نہیں سوچنے کے وہ لوگ لیے، سوچ رہے ہیں، ان کو جواب نہیں مل رہا نا. وہ ابھی کچھ تک ہوتے ملا ہیں، بھی کچھ نہیں ہوتے نا. ہیں جو ضدی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے اچھے ہیں، ہاں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو جواب ملا ہوتا ہے لیکن وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں. تو ضد کا آپ کو آئی تھنک کبھی جواب نہیں ملا لیکن آپ بلیف پہ چل رہے ہیں، رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں نا. اللہ نے کوئی اپنی کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا ہوگا. اتنا بڑا اللہ ہے ہمارا، اتنا گریٹ، اللہ اکبر، ہر چیز کے اوپر جو ہے قادر. تو ہمارے لیے آسانی کوئی نہیں رکھی ہوگی اللہ نے؟ آسانی دیکھیں میڈم، آسانی کیوں نہیں، آسانیاں بہت ہیں. نہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے کہ ہم اس کو جانیں کہ وہ ہے، کوئی لاجیکل ریزن اس نے نہیں رکھی ہوگی. نہیں دیکھیں میڈم، دیکھیں اکیلے میں ہم اب جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، رائٹ، اب میں کچھ غلط کرنے لگتا ہوں تو ایک آواز اندر سے آتی ہے نا. کچھ بھی کہیں بھی کوئی بندہ کوئی بندہ چوری کرنے لگتا ہے تو اس کو ان سائڈ سے ایک فیل تو ہوتا ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں. چلو کر وہ جاتا ہے، ڈونٹ، اس کے کچھ حالات ایسے ہوں گے، کوئی ریزن بنتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن دیکھیں ایک اندر سے آواز تو ہے نا. اور اگر کچھ پازیٹیو کرے گا تو وہ بھی ایک آواز اندر سے ہے. اگر آپ کسی کو اللہ نے ایسی دنیا کیوں بنائی ہے جہاں پہ برائی کرنے کا آپشن ہے؟ بھئی سب کچھ اچھا کر لیتا. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ ایسا سوچتا تھا میں کہ سب کچھ اچھا ہی ہوتا تو پھر سبھی مان بھی تو جاتے نا. میں نے یہ بھی تو دیکھا، اگر سب کچھ اچھا ہی ہونا تھا تو پھر یہ لوگ مانتے، سبھی مان جاتے کہ ہاں اصل میں ایسا تھا. تو دیکھیں نا، اگر اتنی دنیا اچھی ہو جاتی، جھوٹ نہ ہوتا، نہ حق قتل نہ ہوتے، لوگوں کا حق نہ کھایا جاتا، یہ چیزیں نہ ہوتی، ایک سیکوینس سے ہر چیز چلتی، تو پھر تو سبھی مانتے کہ جی بالکل اللہ جی ہیں اور یہ وہ. تو اچھی بات تھی نا. اسی پہ تو فیتھ اور بلیو یہیں پہ تو آ کے، جیسے ہم لوگ تو ایز اے مسلم کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ کہ ہمارا خاتم النبیین اور یہ وہ 1,24,000 پیغمبر، ہمارا تو ایمان مضبوط ہے نا. لیکن وہ لوگ نہیں. اگر دیکھیں ایک سیکوینس جیسے آپ بات کی کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو پھر تو کوئی نان مسلم رہتا ہی نہیں. کیا یہ ایسا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ملک ہے؟ بھائی، اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا نہ ہوتے، کسی نان مسلم کے گھر پیدا ہوتے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ خدا ہے؟
دیکھیں وہ بھی تو کسی پہ بلیو کرتے ہیں نا، اگر نان مسلم بھی ہیں تو. نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلنا ہے؟ فرض کریں آپ مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے نہیں بتایا آپ کو کہ خدا ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلنا آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ خدا ہے؟ کہ آپ پھر کیسے مسلمان ہوتے؟ چلو یہ ایسے کر لیتے ہیں. نہیں پھر میں مسلمان نہیں ہوتا، پھر وہ جو میری پرورش ہوتی ہے اسی ریلیجن میں تو یعنی کہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ الحمدللہ ایڈوانٹیج ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے میں بڑی چیزیں اچھی بھی ہیں نا. لائک میں دبئی میں نان مسلم کے ساتھ بھی رہا ہوں جو ہندو لوگ ہیں، تو بڑا فیل ہوتا ہے. مطلب وہ اچھے ہیں، میں ان کے مطلب وہ بہت اچھے ہیں. مطلب میں جب روزوں میں مجھے انہوں نے بولنا کہ کسی ٹائم روزہ نہیں رکھا ہوا تو بولنا اندر بیٹھ کے کھا لو، وہ بڑا احتراماً صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو میڈم فیلنگ مسلمانوں کی اچھی دیتی ہیں. جیسے ہم لوگ غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں اب فلپینو 5,500 درہم والا پرفیوم بھی یوز کرے گی، رہے گی وہ نجس، وہ پاس سے گزرے گی اسمیل آئے گی. کیکڑا کھانا، یہ کرنا وہ کرنا، ان سے نجس اسمیل آتی ہے. ہمارا کوئی بھی مسلم بھائی وہ تو ان نہائے کو گا ہم دھوئے سے گا بھی نکلے گا. آتی ہے. وہ تو جو ہوتے ہیں نا کئی لوگ، ان کو تو نہیں پاکستان نہیں سر ایسا نہیں ہر ایک سے تو آتی نہیں. جو ہے. وہ نجس کیسے؟ لوگ ہیں نا، جو نجس لوگ ہیں ان سے آتی ہے. لائک میں آپ کو فلپینوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اتنا فیشن کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہے کہ جو نجس سمیل ہے وہ ان سے آتی ہی آتی ہے، وہ نہیں دور ہوتی. وہ اپنے اوپر $1000 لگا لیں، وہ نہیں جان. لیکن اس کی جگہ ہم اپنے لائف بوائے صابن سے نہا لیں گے نا تو ہمارے سے اچھی اسمیل آئے گی ابھی بھی. نہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں سے یہ روٹیوں کی اور یہ پیاز کے وہ اس طرح کی کوئی اسمیل آتی ہے. ہاں وہ ہمیں تو بہت نہیں زیادہ. لگتی. یہ ویسٹ میں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یو اسمیل لائک براؤن پیپل، یو اسمیل لائک کڑی. ہاں، تو ہمارے محلوں سے گزرتے ہیں نا جدھر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس محلے سے گزرنے سے نا یہ وہ پیاز کی وہ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، فرائیڈ انین، ہاں اس طرح کی کوئی اسمیل آتی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے حساب سے؟ تو پھر ہم بھی نجس ہی ہوئے کیونکہ ہمارے میں اسمیل آتی ہے. اور بنگالیوں سے مچھلی کی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ہاں، جی وہ تو 24/7 چلتی ہے نا ان کی. وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ. السلام علیکم لکی راجپور بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک. آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں؟ آج ہم آپ سے اللہ کا سوال کریں گے. جی کریں. صحیح ہے، تو آپ بلیو کیوں کرتے ہیں اللہ پہ؟ یہ علی مدد. وعلیکم السلام. میں اللہ پہ کیوں بلیو کرتا ہوں؟ جی کیونکہ وہ جسٹ کرتا ہے نا اس چیزوں کو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کہ اللہ نور السماوات، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے میرے استاد محترم نے بتایا تھا، کاظمی بھائی نے، کہ ہم اللہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا رب ہے. نہیں نا، یہ تو پھر آپ جو ہے مطلب اپنے عقیدے کی بنیاد پہ جواب دے رہے ہیں. عقیدے سے باہر سوچیں ذرا کہ آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں. نہیں، انہوں نے نا قرآن مجید سے پڑھا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اگر تو یہ کیسے ان کو پتا چلا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ جی بالکل بالکل. یہ کتاب اپنی پہچان خود کراتی ہے نا. کیسے؟ اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کا خیال ہے. آپ کسی ایک انگریز سے پوچھیں، وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہ بات کرے گا. پھر تو اس کو ایسی تو کوئی بھی بندہ لکھ سکتا ہے نا، ایسی نہیں ہے کوئی لکھ بھائی. نہیں انہوں سکتا نے نا. سائنس کی ایک ایک کتاب کے اندر دنیا کائنات کی وہ باتیں، راز کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھنا ہے. اتنی مشکل اور اتنی گہری باتیں، ٹھیک ہے. تو نعوذ باللہ اس کمپیریزن میں تو وہ کتاب زیادہ ویلیوبل ہوگی نا، اس میں علم زیادہ ہو گیا آج کے دور کا.
قرآن پاک پہ تو لوگ ابھی تک جھگڑ رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے، تیسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے، وہ تو ہم ایک آیت پہ اتفاق ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ تو نعوذ ہاں باللہ فتنے والی بات ہو گئی. یہ چیز میں نے بھی بہت دفعہ سوچی ہے کہ کتاب ایک ہے اور ہمارے لفڑے جھگڑے بہت زیادہ ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ لیکن آپ بس یہ کوشچن پہ رہیں کہ آپ اللہ پہ بلیو کیوں کرتے ہیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے ماں باپ اس کو بلیو کرتے تھے، میں ویسے کا ویسے ہی ہوں جیسے میرے باپ اس گھر سے چلتے آ رہے. یہ سارا کچھ مجھے وہاں سے فطرت سے مل رہا ہے، صحیح باپ دادا سے. صحیح. یعنی کہ آپ اندھے بلیور ہیں، آپ اندھے بلیور ہیں، آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ان وقت صحیح. فرحاد شاہ السلام علیکم. فرحاد آپ بتائیں، آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ جی بلیو تو ہے. جیسے آپ کے یہ جو کویشچنز ہیں کہ کیوں کرتے ہیں ہم بلیو، جب فار ایگزامپل ایک پتہ بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں میں جو کہوں گا نا کہ جو اللہ کی جیسے کتاب کی بات آئی کہ کتاب آئی ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور یعنی ان کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور تو یہ بات رہی نہیں جو نا فرحاد بھائی، دیکھیں آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ نے سوچنا ہے، آج آپ نے جو بچپن میں باتیں ہمیں انسرٹ کی ہوئی ہیں نا، ان سے ذرا نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے. وہ انہی پہ قائم رہے، اللہ آپ کو مجھے انہی پہ قائم رکھے، لیکن سوچنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ نے رسول پہ ایمان کیوں لایا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے منہ سے بولا بھائی میں کہتی ہوں میں رسول ہوں، پھر آپ مان لیں گے؟ نہیں. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میرا؟ جی جی بالکل سمجھ آ گئی. اور نہیں ہے میرے پاس ایسا آنسر جیسے کیونکہ ہمارا تو یہ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اندھا ہی بلیو ہے ہمارا، تو بلیو کرتے ہیں لیکن بلائنڈ بلیو ہے نا. صحیح. اچھا علی بھائی آپ کیوں بلیو کرتے ہیں اللہ پہ؟ علی بھائی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. اچھا ہمارے ساتھ آف لائن جوائن کر رہے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے آف لائن. آن لائن آ رہے ہیں، آف لائن یوزر نیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آف لائن بھائی کہاں سے جوائن کیا ہے؟ میں نے اٹلی سے. اچھا مسلمان ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیوں؟ آپ کوئی سوال کر رہی تھی؟ جی میں یہی پوچھ رہی ہوں آپ کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ میں لاجیکلی یہ پروو کر سکتا ہوں کہ میرا خدا ایک ہے، اور اس کا وجود بھی میں لاجیکلی پروو کر سکتا ہوں. زبردست. یہ تو پہلا بندہ اچھا مل گیا ہے جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا. جی بتائیں آف لائن بھائی. اوکے فرسٹ آف آل ہم نے لاجک کی 3 اقسام دیکھنی ہے. کیونکہ جو حق ہے اوبیسلی بات ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں حق پر ہوں. اب حق کو ظاہری بات ہے سمجھنا بھی ہوگا حق کیا چیز ہے. تو حق کو بیسیکلی ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز میں بولوں اگر حقیقت میں وہ ویسا ہی ہو تو اس کو حق بولا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں بولوں کہ بھائی یہ میرے سامنے جو کیٹ ہے یہ بلیک ہے، اگر حقیقت میں وہ کیٹ بلیک ہے وہ حق ہوگا، اگر وہ کیٹ وائٹ ہے تو وہ حق نہیں ہوگا. ڈو یو ایگری ود می کہ ایسا ہی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر میں کلر بلائنڈ نہیں ہوں، اگر میں اندھی نہیں ہوں تو ہاں اوبیسلی بات ہے ہاں. لیکن اگر میں ایک کلر کی ڈیفینیشن دوں، بلیک کی اگر میں ڈیفینیشن دے دوں کہ اندھیرے والا کلر فار ایگزامپل، اور اس وے میں اگر میں بولوں وہ حقیقت ہوگا. ڈو یو ایگری؟ سبجیکٹیو ہے یہ، آبجیکٹیولی بات کیا پروو نہیں کر سکتے. سبجیکٹیولی ہاں نہیں میں کروں گا، میں آپ یقین مانی میں کروں گا. فی الحال ڈو یو ایگری ود می؟ اوکے سبجیکٹیولی آئی ایگری ناٹ آبجیکٹیولی. اوکے کہ حق وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں واقع ہو کوئی چیز. میں زبان سے ایک چیز کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ واقع ہو
تو وہ سچ ہوگا, حقیقت ہوگی. دین میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے کوئی میں ایکسپیریمنٹ سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کر سکتا ہوں؟ فار ایگزامپل نہیں نہ کر سکتا. اوکے, کیوں؟ اس کے ریزن کیا ہے؟ پہلے مجھے آپ اپنی اللہ کی ڈیفینیشن بتا دیں, اللہ کیا ہے, تاکہ میں پھر بتاؤں کہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروف کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کیوں میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو ایکسپیریمنٹ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے, جسٹ لاجک سے ثابت کیا جا سکتا ہے, جو پرفیکٹ ہے اپنے ایٹریبیوٹ سے, یعنی اپنی صفات کے ساتھ. پرفیکٹ ہے اپنے ایٹریبیوٹ سے. اگین پرفیکشن جو ہے سبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیو نہیں ہے. اوکے نہیں, نوٹ دو آپ کے لیے جو چیز پرفیکٹ ہوگی ہو سکتا ہے میرے لیے نہ ہو. جیسے نہیں, ایسا بالکل اللہ نہیں. وجود رکھتا ہے, بے شک اللہ وجود رکھتا ہے. اس کے اوپر ہی میں آپ کو جواب دوں گا. وجود اللہ کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, کیسا وجود اللہ کا؟ ہاں, اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت یہ عقلاً محال ہے, عقل میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر جو چیز عقل میں آ جائے اس کی امیجنیشن دماغ میں آ جاتی ہے اور دماغ اس کو قید کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جس کو کوئی بھی چیز قید نہیں کر سکتی. ابھی آپ نے کہا اللہ کی صفات ہیں, تو وہ اللہ کی صفات سے مجھے تو پتہ لگ رہا ہے اللہ کون ہے. پھر یہ میں نے قید کیا اللہ کو؟ نو, اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی امیجن کا جو تصویر ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہمیں اجمالی, یعنی کہ ایک اجمالی ہمیں وجود کا پتہ چلتا ہے. اوکے, کوئی ہے. اس کا یہ میننگ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. اور اس میں بھی یاد رکھے گا ہم اللہ تعالیٰ کی جسٹ چند صفات کو جان سکتے ہیں, تمام صفات کو نہیں جان سکتے بے لاجک. زبردست. اب میرے لیے یہ پروو کرنا کافی ہے کہ لاجیکل اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایکسپیریمنٹ سے میں نہیں وجود ثابت کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک کریٹڈ تھنگس سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آگ جلاتی ہے, یہ مجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے نا کہ بار بار آگ نہیں جلایا ہے, تو مجھے پتہ چل گیا آگ جلاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اب آتے ہیں بے لاجک کہ بھائی میرا وجود ہے. اب میرا وجود کسی نے بنایا ہوگا, میں یا دو چیزیں, یا میرا وجود خود سے آیا ہے, یعنی کہ میں خود ہوں, یا میرا وجود کسی اور سے آیا ہے. اور اس لیے بات میں امپرفیکٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر بہت کمی ہے. میں زندہ ہوا ہوں, میں مروں گا, تو میرے اندر کافی زیادہ امپرفیکشنس ہے. تو میں اوبیسلی بات ہے خدا نہیں ہو سکتا. میرے والدین آئیں گے, میرے والدین سے کرتے ایک تسلسل آ جائے گا. دین ایک ایسا موقع آئے گا کہ بھائی یہ تسلسل چلتا رہے گا جس میں مجھے میرے سوال کا جواب ہی نہیں ملے گا کہ فرسٹ کریشن کس نے بنائی ہے. تو مجھے ایک ایسے جی یہ نارملی ایک تقریباً سارے جتنے بھی ریلیجنس والے ہیں وہ تقریباً یہی آرگومنٹ دیتے ہیں. مجھے ایک ایسے وجود کو ماننا پڑے گا جو خود کسی سے نہیں بنی, کیونکہ یہ تسلسل کو میں نے ختم کرنا ہے. مجھے ایک وجود کو ماننا پڑے گا جو خود کسی سے نہیں بنی, اس نے تمام دنیا کو بنایا ہے, اور وہ خود اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے. ورنہ یہ تسلسل آتا جائے گا جس میں مجھے میرے سوال کا جواب ہی نہیں ملے گا. بیسیکلی یہ میری سمپل سی لاجک ہے کہ میرا ایمان تقلید پر نہیں ہے, میرا ایمان اندھا نہیں ہے, میں کسی لاجک کی بیس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. اچھا بتائیں یہ کس کی تھیوری ہے؟ یہ تھیوری ویسے تو ابن سینا کی ہے, اور اس کو ہمارے کافی زیادہ علماء جیسے امام غزالی, امام رازی وغیرہ نے نقل کیا. ابن سینا کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ ارسطوطل. نہیں, ارسطوطل 3000 سال پہلے, ابن سینا ابھی کی بات ہے. یاد نہیں ہے, سوری. لیکن جو بھی فلاسفہ, کو میں یہاں پہ نہیں بولتی کہ ابن سینا کس کا اسٹوڈنٹ ہے,
आप थोड़ा सा लुक अप लेकिन करें। जी जी, लेकिन जितनी भी मंतिक लॉजिक है ये इन दोनों से ही ज़्यादा मेन चली है, फेमस लोग यही दो है। अच्छा, तो बेसिकली जब आप किसी से इल्म सीखते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन चूंकि मैं इस थ्योरी को जानती हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इस तरह किसी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं ना, तो आप उसका नाम ज़रूर मेंशन किया करें कि थ्योरी कहाँ से आई है, और उसके ट्रू सोर्स तक जाया करें, क्योंकि हर इल्म के ऊपर सवाल किया जा सकता है, उसको क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है। अभी इसी थ्योरी में से मैं आपसे 5-6 और क्वेश्चंस कर लूँगी ना, तो ये सारी थ्योरी बैठ जाएगी। जी मुझे पता है आप, क्योंकि इब्न सीना ने जब ये थ्योरी पेश की थी तो उसने एक गलती कर ली थी कि इस थ्योरी की बेस के ऊपर उसने ये भी कह दिया था कि यूनिवर्स ये कदीम है। यूनिवर्स क्या है? कदीम है यानी हमेशा से है। अच्छा, तो ये इसकी गलती है, ये गलती है। हाँ ये जी जी, क्योंकि उसने एक वैसे बड़ी लंबी थ्योरी है, मुझे खुद भी सही तरह समझ में नहीं थी आई, लेकिन वो उनकी थ्योरी कुछ यूँ थी कि एक ऐसा जुज होगा जो कभी यानी वो हमेशा से डिवाइड हो सकता है। इधर से उसने पता नहीं कौन सी लॉजिक यूज़ की और यूनिवर्स को कदीम मान लिया। तो आपके ख्याल में यूनिवर्स हादिस है? जी जी, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना ये चेंज होता है, और हर चीज़ जो चेंज हो वो इम्परफेक्ट होती है, जो चीज़ इम्परफेक्ट हो वो खुदा नहीं हो सकती। नहीं, मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। यूनिवर्स आप कह रहे हैं कि जी यूनिवर्स हमेशा से हादिस नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है यूनिवर्स। जी जी जी, इसलिए मैंने अर्ज किया ना, यूनिवर्स हादिस है, जो चीज़ हादिस हो वो इम्परफेक्ट होती है, जो चीज़ इम्परफेक्ट हो वो खुदा नहीं हो सकती। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट क्या होता है? एक ऐसी ज़ात, परफेक्शन की डेफिनेशन जो एक ऐसी चीज़ या ज़ात जो खुद से अपना वजूद रखती हो और उसमें कोई कमी ना हो, और वो उसकी कभी शुरुआत ना हो और ना उसमें कभी चेंजिंग हो। इसको परफेक्ट आप कहते हैं कि जिसका शुरुआत ना हो, मतलब ये कैसे? पर मुझे तो जी जी, थोड़ी सी समझ नहीं आई। क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत हो या वो किसी गैर की वजह से उसकी शुरुआत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक जादू से आ जाए, या तो वो अदम से आएगी, बट ये लॉजिकल फेल हो जाए कि क्यों 0 + 0 हम करें तो उसका जवाब 0 ही होता है, 0 + 0 का जवाब 1 नहीं हो सकता। या तो वो अदम से आएगी या किसी गैर की वजह से आएगी। अगर किसी गैर की वजह से आएगी तो इसका मतलब है वो डिपेंड करती है किसी गैर पर, तो वो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। आपकी इंफॉर्मेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आई एम ग्लैड कि आपने मेहनत की है अपने इस सवाल को मज़हब से बाहर निकल के जानने के लिए, तो इसके लिए ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप गोइंग। आप बिल्कुल अच्छे उस पे चल रहे हैं, और आपसे जो है कोई बहुत सख्त चल रहा है और नीचे आपके बारे में थोड़ा बुरा भला लिख रहा है, तो ज़बरदस्त। और मैं उसके बाद पहली बात, मैं पाकिस्तानी हो ही नहीं, यानी कि मैं छोटे एज में इटली में आ गया था, सो मेरी उर्दू बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, सही सही, वेरी गुड। चलें, अब ये मलिक भाई आप मुझे बताएं, आपको इनकी बात में क्या समझ आई कि अल्लाह को कैसे प्रूव किया जा सकता है बिलीफ से निकल के? कुछ समझ आया? मैं तो बड़ी सख्त उस्तानी हूँ, लव इज बिलीव, मैं तो बड़ी सख्त उस्तानी हूँ। सख्त से मुराद मतलब बच्चे को अच्छे से सिखाती हूँ। ऐसे इतनी मुश्किल तो है नहीं। नहीं, वो असल में ना एथियस्ट को बहुत गुस्सा आता है जब मुसलमान बिलीफ से बाहर निकल के जवाब दे देते हैं ना इन सवालों के, तो उनको बड़े पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं उनके, सख्त किस्म के। एथिस्ट सबसे बकवास, सबसे इलॉजिकल लोग होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिबेट्स किए इटली में, इटालिया में बहुत ज़्यादा डिबेट्स किया। नॉर्मली जहाँ पे एथिस्ट तो मिलते हैं, उनके पास ना लॉजिकल कोई जवाब है, ना उनके पास अपने लिए कोई मोरालिटी शो करवा सकते हैं। जितने भी बातों में मोरालिटी नहीं होती, बस क्रिटिसिज्म करो, अपने दिल को जो है, अपने आप को डोपामिन बूस्ट देते जाओ, खुश होते
सोचते जाओ टेम्पररी बातों पे, हा मैंने उसको गंदा कर दिया, हा मैंने उसको ये कह दिया, उसको मैंने, बस इस पे यही टोटल इनकी जिंदगी है। ऐसा ही है। आपकी एज क्या है? अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस। चले हाँ, हमारा फ्यूचर सेफ है फिर। हमारा फ्यूचर सेफ है क्योंकि हमें टेंशन है बच्चों की। आज मैं एक भाई से बात भी कर रही थी और यही कह रहे थे कि हमें जो है ना बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं। ये वैसे ये जवाब सब सारी किताबों में लिखे हुए हैं। ये मैंने जो जितने भी जवाब दिए हैं, ये इमाम गजाली को जानती है आप? जी जानती हूँ। उनकी किताब से मैंने पढ़े हैं। अच्छा सही सही। इमाम गजाली एक ऐसा थियोलॉजिकल बंदा है जिसको इटालियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और हमारे मुसलमानों की ये हालत है कि वो मुसलमान होकर अपने मुसलमानों की किताबें नहीं पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी चुराई हुई है इन्होंने किताबें, सारी किताबें चुराई हुई हैं। अभी पूरी लाइब्रेरी चुराई हुई हैं, चुराई हुई हैं इन्होंने। और इनके अभी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई गोरे तो नहीं पढ़ रहे, यही देसी लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी बात है। अभी जो क्रिश्चियनिटी है ये भी सिर्फ और सिर्फ इनकी तो सारी नस्लें अंग्रेजों की जो है नशों में पड़ी हुई हैं, जनाकारियों में पड़ी हुई हैं, यही बस इनकी जिंदगी का मकसद है। अभी ये क्रिश्चियनिटी जो है ना, ये फलसफा के बेस के ऊपर जिंदा है। यानी कि ये जितनी भी छोड़े देते हैं कि 1+1+1 3 के बजाय 1 हो सकता है, ये फलसफा से निकले हैं। और जितने भी फलसफा हैं नॉर्मली वो मुसलमान थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर वो मुसलमान नहीं भी थे ना, तो हमारा कोई अल्लाह 1400 साल पहले नहीं आया। बिल्कुल। वो नॉर्मली हमेशा तो वैसे मुसलमान थे, वो हमेशा नॉर्मली से, तो वैसे तो हर इल्म ही अल्लाह से है। और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा साइंस को भी कनेक्ट करें। अभी आप यंग हैं तो चूँकि आप स्मार्ट हैं, थोड़ा थोड़ा इसके साइंस को भी कनेक्ट करें इसके साथ। यार मेरा वैसे पढ़ाई पे इतना दिल नहीं करता। नहीं नो वरीज, कोई बात नहीं है। आप जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, अपनी जो चीज़ें जिस तरह भी लर्न की हैं इसी अंदाज में करते रहें। बस जो भी ऐसे ही जा रहे हैं, डोंट वरी, यू आर डूइंग फाइन। अच्छा तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, एक अच्छा जवाब आ गया आज। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा किसी को समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से मालूम होने चाहिए कि समझ आए। जैसे कि मलिक लिरिक्स पाई हैं, और ये जो हैं भी पीछे गए हुए हैं। अली भाई साथ हैं आप? अच्छा नहीं है। ऑफलाइन भाई, ऑफलाइन आपने नाम ऑफलाइन क्यों रखा है? क्योंकि मैं काफ़ी देर के लिए ऑफलाइन हो गया था टिकटॉक से। तो आपने अपना नाम ही ऑफलाइन कर लिया? जी जी। तो आपका जो है ना लोग थोड़ा सा वो नीचे तमस्खर कर रहे हैं, चेंज कर लें यूज़र नेम, अच्छा सा रख लें कोई। भाई मंतिक एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों बड़ों को सुला देती है। इतनी फजूल चीज़ है, इतनी बोरिंग। जाहिर है अकल वालों के लिए होती है ना, जिसमें अकल ही नहीं है कोई घोड़ा गधे को तो समझ नहीं आनी, तो उनके लिए तो फजूल ही है। मेरा ये मानना है कि जो अकीदा है, यानी जो यकीन है, जिस चीज़ पर भी यकीन कर रही हो वो अंधी तकलीद पर नहीं होना चाहिए।
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، علم کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کا ٹیسٹ اگر لوں تو پھر میں پھر جانوں گی کہ آپ واقعی علم کے متلاشی ہیں یا آپ صرف دل کو بہلانے کے لیے جواب بنا رہے ہیں. آپ پوچھ لیں سوال، اگر علم میں ہوا دے دوں گا، نہ ہوا تلاش کروں گا. امام غزالی کے ٹیچر کا نام دیکھیں، ابن سینا کے ٹیچر کا نام دیکھیں. جی ابھی جی جی if possible. امام غزالی تو بعد میں آئے ہیں نا، انہوں نے تو تکفیر بھی کی ہوئی ہے ابن سینا کی. امام غزالی کے مشہور نام ہے امام جوینی. بالکل امام جوینی. لیرکس بھائی آپ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اچھا میں ڈراپ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا آپ ساتھ ہیں. اور ابن سینا کے جو مشہور نام ہے وہ فرابی ہے. اچھا فرابی ارسطوطل کے بعد آیا ہے. بہت بعد. ارسطوٹل تو 3000 سال پرانا ہے. صحیح. پلاٹو اور ارسطوٹل یہ شاگرد استاد ہیں آپس میں. خیر میرے تو فیوریٹ امام غزالی اور امام فخر الدین الرازی رہیں گے. اچھا تو آپ یعنی تقلید کر رہے ہیں ان کی؟ تقلید نہیں، ان کے لاجیکل جوابات سب سے زیادہ لاجیکل ہیں اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی کنٹراڈکشن نہیں پایا جاتا. آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے ان کو. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کانٹرڈکشن نہیں ہے، آپ کو یہ بات کیسے پتا؟ کیونکہ اسلامی ویک میں بھی میں نے اسٹڈی کی ہے. ریفرنس کے ساتھ بات کر لیں، ریفرنس دیں اس بات کا. آپ ان کا کوئی پوائنٹ دکھائے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے غلط ہو. پہلا پوائنٹ یہی غلط ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا حق کی بات، کہ حق چھپ نہیں سکتا. تو حق جو ہے جیسے میں نے کہا سبجیکٹیو ہے. آپ کے لیے جو حق ہے ہو سکتا ہے میرے لیے وہ ناحق ہو. سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کا قتل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، رائٹ؟ تو آپ نے حق کا کام کیا، آپ نے اپنی جان بچائی، لیکن اس کی فیملی جو سفر کری ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اب کوئی سہارا نہیں رہا، اب وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ ناحق تھا کہ آپ نے قتل کر دیا. جی اب اس میں بات آ جائے کہ موریلٹی کے اوپر کہ بھائی اگر کوئی بندہ قتل کرے، فار ایگزامپل میرے گھر والوں میں سے کسی کا قتل کرے، اب موریلٹی کیا کہتی ہے کہ میں خود اپنا حق لینے جاؤں، اب میں خود انصاف لینے جاؤں یا کسی پر میں ڈپینڈ ہوں کہ وہ میرا انصاف لے، میں خود نہیں جا سکتا. تو ادھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مجھے حق نہیں ہے اس کا قتل کرنے کا. نہیں حق جی مجھے خود نہیں ہے کہ میں خود جو ہے کسی کا قتل نہیں. کرنے اگر آپ جاؤں. پہ ایک دم کوئی اٹیک کر رہا ہے، آپ کے گھر میں گھس گیا ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، پھر ہاں اس صورت میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے واللہ عالم مجھے نہیں پتہ. ہو گیا نا سبجیکٹیو آبجیکٹیو مکس. یہ تو ویسے جو بھی آپ نے اگزامپل دی ہے اس کا ویسے اس بات سے تعلق نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہے یا نہیں ہے. نہیں آپ کا سارا آرگیومنٹ بیٹھ گیا نا حق والا. تو وہ آرگیومنٹ اس اچھا. آرگیومنٹ کے لیے میں کہہ رہی ہوں.
جی لیکن اب جو چیز فار ایگزامپل یہ تو آپ نے ایک ایسے ایگزامپل دیا جو ایموشنل میں بھی یعنی ایموشنل آرگومنٹ میں آ جاتی ہے. ایک ایسی چیز ہے فار ایگزامپل جو ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ایک وہ ایگزامپل بھی میں نے پہلے دیا، لیکن چونکہ آپ میں سننا چاہ رہی تھی آپ کے آرگومنٹ، اس لیے میں نے آپ کو نہیں روکا، لیکن میں نے مینشن کر دیا تھا کہ مثال کے طور پر ایک اندھا ہے، اس کے لیے کالا رنگ کالا نہیں ہے بھائی، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کے لیے کالا ہے تو یہ حق تو نہ ہوا نا، آپ کے لیے حق ہوگا کہ کالا ہے، اس کے لیے تو حق نہیں ہے. یہ اس میں تو ایموشنل بات نہیں ہے. اس پہ ادھر تو آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے نا، آپ کے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے کالے کی. اگر آپ کے اکاؤنٹنگ کالے کی ڈیفینیشن ہے ایک ایسا کلر جو بالکل چمک نہیں رکھتا، بالکل ڈارک ہے، اگر یہ ڈیفینیشن کے اکارڈنگ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کالا، یہ کیٹ کالی ہے، دین آپ خود مانو گے. لیکن اگر آپ کی ڈیفینیشن کالے کی یہ ہے کہ ایک ایسا کلر جو چمکتا ہے، دین آپ کے لیے وہ کالا نہیں ہوگا. لیکن ان دی ریالٹی ساری باتیں سبجیکٹیو ہیں. آل دیز تھنگس ہم جو ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں، اچھا برا، یہ سب کچھ سبجیکٹیو ہے، سب نو. اچھا دیکھیے 1+1 2 ہوتا ہے، یہ کیا آپ کے اکاؤنٹنگ ہے یا میرے اکاؤنٹنگ ہے یا سب کے اکاؤنٹنگ ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میتھمیٹیکل پروف ہے، اس میں واقعی میں سبجیکٹیونیس نہیں ہے، لیکن صرف 3D ڈائمینشن میں. وی ڈونٹ نو اباؤٹ نیکسٹ ڈائمینشن، وی ڈونٹ نو اباؤٹ لوور ڈائمینشن، سو وی ڈونٹ نو. ایک سیب، جی ایک سیب پکڑے اور ایک اور سیب پکڑے، وہ آپ کے یا میرے یا کسی بھی کے بھی اکاؤنٹنگ دو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک سیب اور دو، لائک دوبارہ بولیں. ایک سیب اور دوسرا سیب سب کے اکاؤنٹنگ دو ہوں گے یا میرے یا آپ کے اکاؤنٹنگ صرف دو ہوں گے؟ جی سب کے اکارڈنگ ہوں گے. جی تو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی جو دیکھ سکتے ہیں، جو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ان کے اکارڈنگ. چلے کوئی یہ بھی ہے. پھر بھی ایز اے نارمل ہیومن بیس سب کے اکاؤنٹنگ دو ہوں گے. آپ چاہتے ہیں میں ایکسیپشنز کو کاؤنٹ نہ کروں، رائٹ؟ آپ ایسی کیس لے کر آ رہے ہیں جس میں ایک اندھا لے کر آ رہے ہیں، ایک میں تو بالکل نارمل وے میں بات کروں نا کہ ایک کیس ہے. لاجک پہ جاتے ہیں نا، پھر آپ ایکسیپشنز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. آپ جو ہیں اپنے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم چلو میجورٹی وقت کی بات کرتے ہیں، ہم ایکسیپشن. جب آپ لاجک کو چوز کر رہے ہیں نا، تو پھر لاجک میں تو میں آپ سے سارے سوال کروں گی. جی چلے آپ ایک چیز کو فیل کریں اور ایک سیب کی خوشبو کو فیل کریں، دوسری طرف بھی آپ کو سیب کی خوشبو آ رہی ہے. اب یہ بھی بولے کہ بھائی ایک بندہ جو خوشبو کو فیل ہی نہیں کر سکتا، اس کا کیا؟ ہر چیز برادر، ایوری تھنگ کاؤنٹس، ایوری تھنگ کاؤنٹس. اس لاجک کے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے سینسز کے اوپر. تو اس لاجک کے بیس کے اوپر بھی ایک تسلسل آ جائے گا نا کہ میں اپنے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس میں تسلسل پایا جا رہا ہے دین میں ادھر ہی بلوک ہو گیا ہوں اپنے سوال کے اوپر. بالکل. تو اللہ نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ اس کا یہ ایزی، یہ بات ایک پاگل ہے اویسلی بات ہے، وہ اتنی لاجک یوز ہی نہیں کر سکتا، وہ ڈیپینڈ ہی نہیں ہے، وہ مقلد ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانے. السلام علیکم نقوی بھائی، کیسے ہیں؟ نقوی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سیم ٹو یو. اچھا غلطی سے اوکے. نہیں میں نے نہیں اٹھایا، آپ خود ہی یا صحیح ہے، شکریہ. اچھا آپ کا آف لائن بھائی عالی مدد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لاجیکل پاسبلٹیز میں آتا ہے. جی آتا ہے. کیسے اس کو پروو کر میں؟ اوکے فرسٹ آف آل عالی مدد پروف کر رہے ہیں، یا اللہ خیر. شرک. اوکے میں اس کو لاجیکل پاسبلٹیز میں جسٹ پروو کروں گا. میں اس کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کے اوپر نہیں میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں جیسے یہ پروو کروں گا یہ لاجیکل پاسبلٹیز میں آتا ہے. تو اس بیس کے اوپر جسٹ اس والے اہل سنت ہیں.
میں اہل سنت ماتوریدی. کون سے؟ ماتوریدی, ڈو یو یہ نو؟ کیا ہوتا ہے؟ نو آئی ڈونٹ نو. اوکے, اگر آپ عرب پاکستان سے باہر جائیں نا, عرب اور عرب کی دنیا میں نا جو بحث کی جاتی ہے نا عقائد کے اوپر یا فرقوں کے اوپر, وہ ہے سلفی, جس کو پاکستان میں وہابی بولا جاتا ہے, ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں. وہ دین اشعری اینڈ دین ماتوریدی. اوکے, اشعری اور ماتوریدی سیم عقیدے والے ہیں موسٹلی. مین ایشو آتا ہے ماتوریدی اگینسٹ سلفی. تو ان کا بلیف کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ سلفی جو ہے, جو قرآن پاک میں آیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, پاؤں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اس طرح کے جو آیات ہے ان کو ظاہری معنی میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فزیکل ہاتھ ہے, سلفی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فزیکل عرش پر بیٹھا ہوا ہے. جو ہم جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لوجک یوز کرنا بالکل حرام ہے. اچھا. ہم جو ماتوریدی, جس کو پاکستان میں بولا جاتا ہے بریلوی یا دیوبندی, پاکستان میں بولا جاتا بریلوی ہیں. صحیح صحیح. ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی لوجک یوز کرو, اللہ تعالیٰ کا فزیکل ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے مراد قدرت ہے, ادھر سے مراد اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہے, نہ کہ فزیکل ہاتھ. یہ وہابی اور سنی میں فرق ہے. جو اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ایک منٹ, ایک اور بھائی نے ذرا میوٹ کیا. علی بھائی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ابھی آیا ہوں تو میں نہیں سن رہا تھا, میں کال پہ اچھا تھا. علی بھائی آپ کون سے والے اہل سنت سے ہیں؟ میں اہل حدیث کے قریب ترین ہوں. سلفی؟ سلفی نہیں سلفی تو نہیں, بس ملتے جلتے ہی ہیں, اہل سنت اہل تو آپ حدیث. اللہ کے ہاتھ پاؤں پہ بلیو کرتے ہیں؟ ہاں میں ایسے کرتا ہوں جیسے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے نہیں گھڑی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں, کہہ سکتے ہیں نا. نو آف لائن ڈونٹ ڈو دیٹ. جی علی بھائی. جیسے گھڑی کے دو نیڈلز ہیں نا, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھڑی کے دو ہاتھ ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا, وہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا مراد ہے, لیکن یہ والے ہاتھ نہیں ہے جو انسانی ہاتھ ہے. علی بھائی میں ایک جواب دوں آپ کو. اچھا آف لائن رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. اوکے جی میں مجھے عادت بھی نہیں ہے ویسے, میں بہت سلفیوں سے بات کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں سلفی بھائی. علی بھائی نہیں, سوری, میں نے یہ سلفی سے نہیں کسی سے سنا ہوا. جی یہ امریکن ہیں, وہ ادھر ٹک ٹاک پہ بھی بیٹھتی ہیں, تو وہ ان سے میں نے کچھ اس طرح کے نا کویشچن کیے ہوئے ہیں, تو میرے پاس وہی ان کا کیا نام ہے علی بھائی؟ ٹاچی. میں ان کو جانتا ہوں. علی بھائی آپ کو نا میں لوجیکل ٹاچی کو دو سوال جانتے ہیں آپ؟ کروں گا. جی میں بھی جانتی ہوں. جی میں بھی جانتی ہوں. ٹاچی کو بھی جانتی ہوں. میں تقریباً جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں یا ٹک ٹاکرس ہیں انگلش والے, سب کو تقریباً جانتا ہوں جو اسلام کے وے میں بات کرتے ہیں. علی بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ جیسے گھڑی کے, یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مثل تو ہے مخلوق کے ساتھ. آپ جس کیفیت کیوں نہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیفیت الگ الگ ہے, یعنی کہ آپ نے پہلے ہی تشبیہ دے دی ہے. آف لائن بھائی جب میں کہوں نا رک جائیں تب آپ نے رک جانا ہے, کیونکہ جس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ اتنی سپیڈ میں بات کرو تو اس کو لگتا ہے سب کو جو ہے سمجھ آ رہی ہے. تو لیٹ می آسک علی بھائی, ان کو آپ کے کویشچن کی سمجھ آئی ہے, وہ کنیکٹ ہوئے ہیں آپ کے کویشچن سے, پھر آگے چلیں گے ٹھیک ہے, تاکہ ہماری ہیلدی کانورسیشن ہو. جی علی بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو وہ ابھی کہنے لگے ہیں, میں نے تو ابھی جوائن وہ کیا یہ تھا, کہہ انہوں رہے نے ہیں کوئی کہ جس کویشچن طرح کر دیا. آپ نے جو اللہ کی صفات کو کہا نا کہ ہاتھ ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جیسے انسانوں کے ہیں, مطلب وہ کوئی ڈفرینٹ ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ کسی طرح جو ہے کمپیریزن میں ڈال رہے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو کہ پہلے سے موجود ہے, مطلب جو کہ ہماری طرح ہے. اسی طرح آف لائن بھائی نہیں ہماری طرح کچھ نہیں ہے, ہماری طرح اللہ کا میں کوئی کمپیریزن نہیں ڈال رہا. شاباش. تو ہماری طرح نہیں ہے, انسانوں کی طرح, یا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا, مثلا مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ تو انسانوں کو سمجھنے کے لیے تو وہ انسانوں کو اسی طرح کی شاید اگزامپل دی جاتی ہے کہ علی بھائی
جی میں عرض کرتا چلوں، یہ ویسے بہت لمبی بحث ہے، میں اس کا شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹ اتنا بول دینا کافی نہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے میری طرح نہیں ہے. اس طرح میں یہ بھی بول سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بیلی ہے میری طرح وہ بیلی نہیں ہے. میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھڑی ہے میری طرح گھڑی نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ جسٹ افرم کیا جاتا ہے. تو جو قرآن میں آیت آئی ہے نا موجود ہے نا آف لائن بھائی، قرآن میں جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، نہیں قرآن میرا مجید میں تخت لفظ ہے، میرا عرش ہے، تو جی وہ جی تو اس کی بھی تو مثال موجود، زمینی مثال بن جاتی ہے نا. نہیں دیکھیے عربی لینگویج میں مجاز استعمال ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل قرآن پاک میں کہیں انہوں مثالیں نے بھی آپ کو یہی کہا ہے نا، علی بھائی نے بھی یہی کہا ہے. نہیں جو اہل الحدیث ہوتے ہیں نا، مجھے علی بھائی کا عقیدہ نہیں پتا، میں اہل الحدیث کی بات کر رہا ہوں. جو پراپر سلفی ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پراپر فزیکل ہینڈ ہے. تو ہمارا یہی ان کے سے مین اختلاف ہے. اگر آپ بولتے ہو فزیکل ہینڈ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بازو بھی ہوگا، جسم بھی ہوگا، تو نعوذ باللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں، جسم مان لیا. میں نے کسی اہل حدیث سے میں نے نہیں سنا ہوا کہ فزیکل ہینڈ ہے. یہ آپ جی میں لوگ آپ بھی نا کئی دفعہ وہ خود بھی بنا لیتے ہوتے ہیں نا. نہیں ابن عثیمین کی کتاب سے میں آپ کو دکھا دوں علی بھائی. چلیں ابن وہ کتابوں عثیمین، کا مجھے نہیں پتا، زیادہ نہیں مجھے چلے پتا. وہ میں آپ کتابیں کو تو کہہ پتہ رہا ہوں نہیں کہ کون کون لکھتا رہتا ہے. جی ابن عثیمین سلفیوں کا ابھی سعودیہ میں سب سے بڑا امام ہے. اس نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ید ہے وہ حصی ہے. آپ کسی بھی چاہے چیٹ جی بی ٹی سے پوچھ لے حصی کا کیا میننگ ہے. حصی کا میننگ ہے جو 5 سینس میں ہے، یعنی کہ اس نے فزیکل ہینڈ بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ید ہے. فالوور تو نہیں ہے نا آف لائن بھائی، از ناٹ. میں تو نہیں فالوور ہوں نہ دین مجھے. دین میں تو علی جو بھائی آپ کو آپ مجھے سمجھ آئی تھی نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جی مزید کوئی اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ مجھے بتا دیں بس. یہ جی مجھے نہیں علی بھائی، پتا کہ وہ جی اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے. اب صفت ید سے کیا مراد ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ امام نووی کی آپ شرح پڑھیں اس کے اوپر. امام نووی کو جانتے ہیں نا، بہت بڑے محدث ہے. جی جی آپ ان کی شرح پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ ساری کلیریفیکیشن مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی نے جوائن کیا، رائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سسٹر آپ؟ دوسرے بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے جوائن وعلیکم کیا برادر؟ السلام. پہلے جوائن کیا ہوا ہے تھنک آپ نے؟ کبھی پہلے جوائن کیا آپ نے؟ میں آتا رہتا ہوں سسٹر آپ کی برو. صحیح ہے. آپ سن رہے ہیں گفتگو؟ میں سن رہا ہوں، لیکن یہ جو ابھی بات آپ چل کون سے رہی ہے عقیدے کے ہیں پہلے تھوڑا سا بتا دیں، عقیدے کون سے ہیں اہل آپ کے؟ سنت والجماعت. کون سے والا اہل سنت میں؟ آگے میری بہن بات چھوڑ دینا، میں بات جو کر وہ رہا ہوں اوپر اہل سنت والے بیٹھے ہیں، وہ آپس میں نہیں مان رہے نا، تو میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ کون سی لائن کی. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ایک تو چیز ہوتی ہے جس چیز کے اوپر ہم لوگ بحث کریں گے یا بات کریں گے جس کو سیکھنے میں ملے گا، جس سے فائدہ ہوگا. تو یہ جو چیز ابھی دو بھائی ادھر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں. مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم لیں گے. جب اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کن فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ پاک کی ذات کو کسی جسم میں قید کرنا یا بولنا کہ ہاتھ بھی ہیں، تو ہاتھ تو تب انسان کسی کو ضرورت پڑیں گے نا جب اس کو اپنے ہاتھوں سے کچھ تو کرنا پھر پڑے اللہ گا. کا عرش کیوں ہے قرآن میں؟ اللہ نے اپنے لیے عرش کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو چیز انسان سے سمجھ سے بالا تر ہیں، جو ہم لوگ ادھر ڈسکس کر رہے ہیں میری بہنوں، میرے خیال میں تو وہ ہم صفات میں پھر وہ گستاخی کے زمرے میں سلطان آ بھائی، جاتے ہیں. مانسد ایک ایتھسٹ یہ سوال کریں کہ نا وہ آپ کے جواب سے خوش نہیں ہوگا. اس کا چھوٹا سا یہ جواب ہے کہ بھائی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ڈپینڈ ہے، ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ہی سارا کچھ ہے، باقی تو بے شک اللہ کا سب کچھ اللہ ہی قادر ہے اچھا ہر چیز. رائے بھائی، آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں ملیشیا میں. اچھا رائے بھائی، ایسا ہے نا کہ آج کا دور ہے جس میں سوال کرنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اب وہ پرانا دور نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ڈرا دیں کہ چپ کرو گناہ ہوگا، مت کرو یہ سوال.
آج کل بچے سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے پاس جواب نہیں ہے، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو. نہیں تو ادھر یہ ابھی آپ 10 گھنٹے ادھر بات کر لیں گے تو نہ میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں، نہ آپ ہوں گی، نہ نہیں، یہ آپ بھائی ہوں گے، نہ نہیں یہ نہیں، مجھے ہم کریں کسی گے. کو قائل نہیں کر رہے. ہم جو ہے بات کو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نور السماوات والارض، وہ آپ زمین میں تلاش کریں، چرند پرند میں دیکھیں، اللہ کی نشانیاں واضح ہیں. اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہے. تو ایسی چیز میرے حساب سے تو وہ چیز ہمیں تو نہیں ڈسکس کرنی چاہیے جس کا فائدہ ہی ہم نہیں. بند کر لیں لائف، ہم نہ بات کریں. تو موضوع اور چھیڑ لینا، آپ یہ چیزیں نہ ڈسکس کریں. یعنی کہ آپ وہی کام کریں گے کہ چونکہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تو چپ کر جاؤ. اچھا، سگریٹ وغیرہ کتنے سے ملتے ہیں؟ بھائی جس نے سگریٹ پینی ہے وہ باہر جا کے پیے، اندر آگ لگتی ہے کبھی. اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، علی بھائی اور آف لائن بھائی بات کر رہے تھے اللہ کی صفات، اللہ کی اس کے اوپر ہاتھ اور اس کے اوپر، رائٹ. تو علی بھائی بیسیکلی وہ والے ہیں نا جو ظاہر ہے جس میں بورن ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جتنا ان سے بات کبھی جتنی ہوئی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں اور لاجیکلی جو بات ان کو سمجھ آتی ہے یہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں. صحیح ہے، تو آپ ان کو میں بالکل بھی یہ فالو نہیں تانا کرتا نہ کسی دیں کو. کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ